بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام میرے دوستوں کا کیا حال ہے جی؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ جی میرے پاس آسٹریلین برڈ کے 2 بچے ہیں۔ تو آج مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں بچے پیرالائز ہو گئے ہیں۔ پیرالائز کہاں سے ہوئے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ بچے کے دونوں ونگز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ ونگز بھی ختم ہو گیا، آدھا رہ گیا ہے، اور یہ ونگز بھی، یہ آپ کو زخم کا نشان بھی دکھائی دے، یہ بھی آدھا رہ گیا ہے جی۔ اور اس کے یہ جو پاؤں ہیں، اس کے جو گرپ ہیں وہ بھی ایک اس کا گرپ ختم ہو گیا جی، ٹوٹ گیا جی، ضائع ہو گیا۔ اور اس بچے کو آپ دیکھ لیں، اس بچے کی ایک ٹانگ پیرالائز ہو گئی ہے جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ یہ ہوا کیسے ہے وہ بھی میں اچھا جی، یہ پیرالائز کیسے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میری اپنی غلطی کی وجہ سے جی دونوں بچے پیرالائز ہو گئے ہیں جی۔ یہ بچہ، اس کے دونوں ونگز ختم ہو گئے ہیں، مطلب یہ مجھے نہیں لگتا یہ فلائی کر پائے گا، اڑ پائے گا، کیونکہ اس کے جو ونگز ہیں وہ دونوں ہی کٹ چکے ہیں، یہ بھی۔ اور یہ بچہ تھوڑا چلنے پھرنے سے محروم ہوگا، اس کی یہ ٹانگ پیرالائز ہو گئی ہے جی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جی ان سے پہلے جو بچے نکلے تھے جن کے یہ بچے ہیں، ان جوڑے کے، وہ میں نے علیحدہ نہیں کیے گی، وہ بھی میں نے اسی کیج میں ہی رہنے دیے۔ اس سے پہلے جتنی بار بھی بچے نکلے ہیں، جب وہ بچے مٹکی سے باہر آتے تھے تو میں ان کو علیحدہ کیج میں کر دیتا تھا، تاکہ جو بعد میں نکلنے والے چھوٹے بچے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ جب بچے نکل جاتے ہیں مٹکی سے بار بار وہ پھر بھی مٹکی میں آتے ہیں فیڈ لینے کے لیے۔ جب وہ فیڈ لینے کے لیے آتے ہیں، جب وہ مٹکی میں چھوٹے پڑے ہوئے بچے دیکھتے ہیں تو ان کو وہ ڈیمیج کرتے ہیں جی، جیسے یہ دونوں بچے ڈیمیج ہو گئے ہیں جی۔ ان سے پہلے جو بچے نکلے تھے اسی مٹکی میں، ان بچوں نے جی ان بچوں کا نقصان کر دیا جی۔ اس کے دونوں پر کھا گئے جی، اس کا ایک پاؤں بھی تھوڑا سا ڈیمیج ہے، اس کی ایک انگلی جو ہے پاؤں کی وہ بھی کھا گئے جی بچے، ان سے جو بڑے بچے تھے۔ اور اس کی انہوں نے ٹانگ پیرالائز کر دی تھی۔ مجھے تو آج ہی پتہ، یہ اتنے بڑے بچے ہو گئے ہیں جی، مجھے آج پتہ چلا ہے جی کہ ان کا نقصان ہو گیا ہے جی۔ وہ بھی میں نے صرف دیکھنے کے لیے کہ بچے بالکل تندرست ہیں، کوئی ان کو مسئلہ مسائل تو نہیں۔ کیج میں جب گیا ہوں تو دیکھا ہے یہ دونوں بچے جی پیرالائز ہو چکے تھے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا جی، اس سے پہلے ایسی ٹریجڈی کبھی بھی نہیں ہوئی میرے ساتھ۔ تو میں جن لوگوں نے آسٹریلین برڈ رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب مٹکی سے بچے نکل جائیں تو ان کو علیحدہ کیج میں کر دیں، کیونکہ جب مٹکی سے بچے نکلتے ہیں تو اسی ٹائم نئے انڈے جو ہے نا آسٹریلین برڈ دینے شروع کر دیتے ہیں جی، یا ابھی مٹکی میں بچے ہوتے ہیں تو کوئی جوڑے اسی ٹائم ہی انڈے دے دیتے ہیں۔ تو ان کا نقصان یہ ہوتا ہے، یا تو وہ انڈے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں جو بچے مٹکی سے باہر آنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو ہم علیحدہ کیج میں نہیں کریں گے تو بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا یہ میرے ساتھ ہوا ہے جی۔ اب یہ دونوں بچے، یہ بچہ فلائی نہیں کر پائے گا، یہ بچہ صحیح طرح سے چل پھر نہیں سکے گا۔ تو یہ میرے لیے جی بڑی صدمے کی بات ہے جی، کیونکہ یہ سب میری اپنی غلطی کی وجہ سے۔ تو جتنے بھی بھائیوں نے آسٹریلین برڈ رکھے ہوئے ہیں وہ جب بچے مٹکی سے باہر نکل آئیں تو ان کو کبھی بھی اس کیج میں نہ رکھیں، ان کو علیحدہ کسی کیج میں رکھ دیں، اور علیحدہ ایک ایسا کیج بنائے جہاں پہ بچے جو ہیں، جو بھی مٹکی سے باہر بچے آتے ہیں ان کو ایک علیحدہ کیج میں آپ رکھتے جائیں، اور وہاں پہ ہی ان کو فیڈ ڈالیں، وہ فیڈ خود کھائیں گے۔ جب وہ مٹکی سے باہر آ جاتے ہیں، وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ خود فیڈ لے سکتے ہیں، تو ان کو ماں باپ کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے،
تو میں آپ کو بس یہی میسیج دینا چاہتا تھا، جن بھائیوں نے بھی یہ آسٹریلین برڈ رکھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، نہیں تو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے میں نے کیا ہے جی۔ اب یہ دو بچے جی آپ دیکھ لیں ان کی حالت، مجھے تو ویسے ہی بڑا ترس آ رہا ہے کیونکہ ابھی یہ چھوٹے ہیں، تو جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو پتہ نہیں یہ حالات کا کیسے سامنا کریں گے۔ یہ بچہ اڑ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ بچہ صحیح طریقے سے چل پھر نہیں سکے گا، تو یہ ان کے لیے تو جو پریشانی ہے میرے لیے اس سے زیادہ، کیونکہ ان کی نشو و نما، ان کی دیکھ بھال یہ میرے ذمہ ہوگی، اور یہ سیل بھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی، یہ مارکیٹ میں ان کو سیل بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ایسے پیرالائز بچے کوئی بھی نہیں لے گا۔ تو ابھی یہ جب تک ان کی زندگی ہے جی یہ میرے ذمہ ہے، جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر میں ایک ویڈیو بنا کے سینڈ کروں گا انشاءاللہ کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، یہ بچہ اڑ پائے گا یا نہیں، یہ بچہ صحیح طریقے سے چل پھر پائے گا یا نہیں، یہ تو پکی بات ہے کہ نہیں چل پائے گا جی۔ تو یہ بچے کی 50-50 چانس ہیں یہ اڑ پائے گا یا نہیں، کیونکہ اس کے جو ونگز ہیں نا وہ آدھے رہ چکے ہیں، وہ ان سے پہلے جو بچے نکلے تھے انہوں نے اس کے ونگز کھا لیے ہیں، اس کی ٹانگ کو بھی ڈیمیج کر دیا۔ تو میرا بس یہی میسیج تھا، ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو بھی بھائی آسٹریلین برڈ کا شوق کرتا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھے اور اس سے سبق حاصل کرے، میری طرح اس کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو آج تک کی ویڈیو اتنی تھی جی، اللہ حافظ۔